ایک بہرا ابھی جلد ہی بغداد کے ایک محلے میں رہائش پذیر ہوا تھا۔ اسے خبر ملی کہ اس کا پڑوسی سخت بیمار ہے۔ اخلاقی طور پر اس نے سوچا چلو اپنے پڑوسی کی عیادت کر لیں۔ اس نے اپنے بہرے پن کو پڑوسیوں سے چھپانے کے لیے پہلے ہی سے اپنے ذہن میں کچھ جملے تیار کر لیے۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ جیسے ہی دیکھوں گا کہ اس کا پڑوسی کچھ کہنا چاہ رہا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں تو سمجھ جاؤں گا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ بنابراً پہلے سے ہی میں اپنا جواب تیار کر لوں گا اور یہ سمجھ جاؤں گا کہ مجھے کیا جواب دینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھوں گا تو قاعدتاً وہ جواب دے گا کہ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد اس کے کھانے پینے اور پرہیز کے بارے میں پوچھوں گا تو وہ جواب دے گا کہ طبیب کے کہنے پر سوپ اور جوس پی رہا ہوں۔ بقیہ سوالات بھی خود بخود بنتے جائیں گے۔ اس نے بیمار کے پاس جا کر کہا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بیمار نے کہا بہت خراب۔ چونکہ بہرے نے پہلے ہی سے ہر پوچھے گئے سوال کے جواب کے بعد والے جملے کو اپنے تئیں آمادہ کر رکھا تھا، لہٰذا کہا بہت خوب، بہت خوشی کی بات ہے۔ بیمار نے اپنے ارد گرد بیٹھے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھا، اسے بھی اور پاس بیٹھے دوسرے لوگوں کو بھی بڑا تعجب ہوا، لیکن ان لوگوں نے کچھ نہیں کہا۔ بہرا شخص اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھتا ہے طاقت کے لیے آپ کیا کھا پی رہے ہیں؟ بیمار نے جواب دیا کڑوی کڑوی دوائیں زہر مار کر رہا ہوں۔ بہرا شخص بولا بہت اچھا ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کی طبیعت کے عین مطابق و مناسب ہیں۔ بیمار بری طرح غصے میں آ گیا، مگر بہرا آدمی تمام باتوں سے بے خبر اپنی دانست میں ایک اچھے اور مہذب پڑوسی کے اخلاق اور رفتار کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے بیمار سے طبیب کا نام پوچھا۔ بیمار نے جو پہلے ہی بری طرح غصے میں آ چکا تھا جواب دیا عزرائیل، ملک الموت۔ بہرے شخص نے یہ جملے کہتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کی کہ بہت اچھا طبیب ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ تمہاری نبض ایک طبیب حاذق کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ اب اس کے بعد وہاں پر موجود بیمار کے رشتہ داروں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ بیمار کا بیٹا اٹھا، اس نے بہرے کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر نکال دیا اور پھر بہرے سے کہا اب تم اس گھر میں قدم نہ رکھنا۔